بڑے مزے کی چیزیں ہیں، جلے ہوئے کاغذ بھی ہیں، اس میں راکھ بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ اچھی خبر نہیں ہے یہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے۔ پی ٹی آئی کو جناب ایک اور دھچکا لگا ہے، جرمانہ ہو گیا ہے، سزا ہوئی ہے ان کو۔ شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جی 30 سال سے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، دور کہیں پہ کسی نے آواز ماری ووٹ کو عزت دو۔ خدیجہ شاہ ان مزید 14 دن واسطے اندر۔ نامور اداکارہ جو سیاستدان بھی ہیں ان کو جیل ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑے مزے کی چیزیں ہیں اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کدھر سے جو ہے وہ کون سی خبریں آ رہی ہیں۔ اس میں جلے ہوئے کاغذ بھی ہیں، اس میں راکھ بھی رپورٹ ہوئی ہے، اس میں ایک اداکارہ کا ذکر ہے۔ جی ہاں، ایک اداکارہ کا ذکر ہے، نامور اداکارہ جو سیاستدان بھی ہیں اور ان کو جیل ہو گئی ہے، ان کو بھی قید ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، وہ کون سی اداکارہ ہیں اور بڑی نامور اداکارہ ہیں، لیکن یہ میں سرپرائز رکھوں گا، آپ نے ذرا اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو جناب ایک اور دھچکا لگا ہے، ان کو جرمانہ ہو گیا ہے، سزا ہوئی ہے ان کو۔ اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب 7 لاکھ سبسکرائبرز کے فگر کی طرف ہم آہستہ جا رہے ہیں۔ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ نے اس کے اندر ہماری ہیلپ کرنی ہے۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب، تو اپنے نال والے نے بھی کہو، دوستہ یار بھی کہو کہ وہ بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل سکے۔ تھینک یو سو مچ ان تمام لوگوں کے لیے۔ خاص طور پہ میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میرے بیٹے کے حوالے سے، میں نے 2 دن پہلے جو ایک ویلاگ کیا تھا اس کے اوپر اتنی مبارکباد ملی کہ میں ایک کر کے فردن میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، یو آر جسٹ لائک فیملی ممبرز، اور خوشی ہوتی ہے۔ میں نے وہ سارے کامنٹس پڑھے ہیں، بائی دا وے یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے کامنٹس کوئی نہیں چھوڑے، میں نے سارے کامنٹس پڑھے ہیں اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مبارکباد دی، تھینک یو سو مچ۔ خبروں کی طرف آتے ہیں جی۔ اچھا جی، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اینکر پرسنز اور صحافیوں کے لیے جو ہے وہ ایک ناشتے کا انتظام کیا ہوا تھا اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس پہ۔ آپ کے بھائی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن میں نے معذرت کی کیونکہ ایک تو میں لاہور میں موجود ہوں اور مجھے ذرا صرف ایک ناشتہ کرنے کے لیے آل دا وے 400 کلومیٹر کا سفر کرنا جو ہے نا کچھ زیادہ ہی لگتا ہے، میں ذرا اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہوں گا۔ تو بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے اینکرز کے ساتھ، بیورو چیفز کے ساتھ۔ تو اس میں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جی 30 سال سے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں، اور دور کہیں پہ کسی نے آواز ماری ہوگی ووٹ کو عزت دو۔ وہ اکثر اوقات شرارتی بچے جو ہوتے ہیں نا کلاسوں کے اندر، وہ پیچھے سے بیٹھ کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کسی صحافی نے یوں کر کے نعرہ مار دیا ہو کہ ووٹ کو عزت دو۔ انہوں نے کہا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کل عدم ہونے کا میاں نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نواز شریف کی نااہلی 5 سال پورے ہونے پر ختم ہو چکی ہے۔ مانتا ہوں کہ معاشی صورتحال کی وجہ سے ہمارے ووٹ بینک میں کمی ہوئی، مگر ہم نے ریاست کو بچایا۔ نواز شریف کے واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، میں نے کبھی کسی صحافی سے کوئی گلہ نہیں کیا، میں نے تنقید اور تعمیر کو ہمیشہ خوش آمدید کہا، میں نے صحافیوں پر یقین کیا کہ وہ ایک آزاد رپورٹ دیتے ہیں۔ ہمیں سخت فیصلے اور ایکشن لینے پڑے کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، کبھی کوئی وزیر اعظم ایسے الوداع نہیں ہوا جیسے میں جا رہا ہوں، میں سب سے مل کر جا رہا ہوں۔ تو اور شاید اس کا تعلق وہ سب سے پہلی لائن کے ساتھ ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے رہے، میں بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے ہم نے آپ کو کل کہا تھا کہ بھائی ساری اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، بلوچستان کی رہ گئی ہے، تو اس پہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب ایڈوائس آج منظوری کے لیے گورنر بلوچستان کو بھجوا دی جائے گی، تو آج بلوچستان کی اسمبلی بھی موسٹ پرابلی تحلیل کر دی جائے گی۔ کئی روز سے اسلام آباد میں قیام پذیر وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی جماعت BAP کے رہنماؤں کی رائے لینے کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے سابق رکن قومی اسمبلی عثمان بادینی، BNP کی جانب سے رکن صوبائی اسمبلی حمل کلمتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے علی حسن زہری کے نام پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، یہ نام سجیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق بیوروکریٹ شبیر مینگل کا نام بھی جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہے بتایا تھا کہ اس کی جب پہلی سماعت ہوئی تھی تو ان کے لونڈے لپاڑوں نے کہا تھا بس یہ پہلی سماعت ہوئی تو ٹک عمران خان کی رہائی ہو جانی اور سب کچھ جو ہے، میں نے منع کیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ بیسکلی وہی والی سماعت ہے، اس کا تحریری حکم نامہ سامنے آ گیا ہے۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ چیئرمین PTI کی اپیل ٹرائل کورٹ کے 5 اگست کے فیصلے کے خلاف ہے۔ چیئرمین PTI کے خلاف الیکشن کمیشن کی شکایت پر ٹرائل چلایا گیا۔
ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سزا کے خلاف اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے ہیں. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. یہ بھی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو جلد از جلد سنا جائے, تو کم از کم یہ ان کی سنی گئی ہے کہ اس کو جلد جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا. سو بیسکلی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ میں اب آپ کو میں فیکچوئل پوزیشن بتاتا ہوں اور اس کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں ہونی چاہیے, کہ اب یہ پروسیس شروع ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کا ایٹ لیسٹ پروسیس شروع ہو رہا ہے. اب یہ کتنا تیز ہوتا ہے کتنا سلو ہوتا ہے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن جس طرح یہ کیسز یہ ڈیٹس ان کی چلیں گی, اس سے کلیئرٹی آئے گی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف جو ہے وہ کب ملے گا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپیل کرتے ہیں تو جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ ساری پارٹیوں کو پہلے سنتے ہیں, سننے کے بعد اس کے بعد یہ فیصلہ دیتے ہیں. تو یہ سرے سے بات ہی غلط تھی جو یہ کہی جا رہی تھی کہ جناب پہلی سماعت ہوگی اور عمران خان کو جو ہے وہ رہائی مل جائے گی, ضمانت مل جائے گی, اور لیکن سزا پھر بھی برقرار رہے گی جب تک کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. تو انیشل ریلیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے اب ایک سٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں مزید آگے ہیں کہ جلدی سماعت جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو بری خبر وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ ضبط کی کیس سماعت کا تحریری آرڈر جاری کیا ہے. فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جواب جمع کرانے کا آخری موقع دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے کیس پر 12 سماعتیں کی. پی ٹی آئی معاملہ التوا میں ڈالنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے 5 اگست کو دوسری مرتبہ بری جواب جمع کرایا گیا. پی ٹی آئی کے جواب جمع کرانے کے لیے آخری موقع دینے کی درخواست منظور کی جاتی ہے. الیکشن کمیشن نے تفصیلی جواب جمع نہ کرانے پر پی ٹی آئی پر 50,000 روپے جرمانہ کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کو 22 اگست تک تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت, اور کیس کی مزید سماعت 22 اگست کو ہوگی. میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے کہ وہ جلے ہوئے کاغذ اور تعویذیں اور راکھ یہ کیا سٹوری ہے, میں تھوڑی دیر میں, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کون سی مشہور اداکارہ سیاستدان ہے جس کو قید کی سزا سنائی گئی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے, میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اچھی خبر نہیں ہے یہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ ڈے 1 سے کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کو ڈیلیبریٹلی اٹک جیل لے جایا گیا ہے, اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اڈیالہ جیل میں رش بڑا ہے تو وہاں نہیں لے جایا جا سکتا. تو اس کی ایکچولی پس پردہ اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک ظاہری بات ہے یہ کیسز جو ہیں وہ پنڈی کے اندر اسلام آباد کے اندر سنے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ وہاں پہ, اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ, سارے ڈاکیومنٹیشنز کے لیے سب کے لیے جو ہے وہ آل دا وے اٹک جانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, بڑا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, پھر کوئی سگنیچرز یا ان سے ہدایت لینی ہوتی ہے, پھر آل دا وے واپس آؤ. اڈیالہ جو ہے وہ نسبتاً زیادہ قریب ہے. تو اب مجھے نہیں پتا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت نے ڈیلیبریٹلی جو ہے ان کو اٹک رکھا ہوا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو زیادہ سے زیادہ پرابلمز ہو. اڈیالہ میں رکھتے تو نسبتاً اتنی نہیں ہونی تھی فرینکلی اسپیکنگ. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کو سہولیات اور وکلاء سے ملاقات کی درخواست پر بھی حکم نامہ جاری ہوا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 سوات پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ دیا ہے. عدالت نے جیل حکام کو وکلاء اور خاندان کے افراد سے ملاقات کروانے کا حکم دیا ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا گیا ملاقات کے لیے 1 یا 1 سے زائد دن مختص کریں. عمران خان کو جائے نماز اور قرآن پاک کا انگلش ترجمہ بھی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور گھر کے کھانے سے متعلق استدعا پر عدالت نے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے. کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے اوپر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اگلے ہفتے ہی جا کے ہوگی. اس کے اوپر مطلب کوئی بھی اگر کوئی نیکسٹ آتا ہے 14 اگست کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب اٹک جیل کے اندر ہی گزاریں گے. یہ جو ہے وہ, بلکہ بہت سے میں نے ان کے لوگ جو ہیں میں نے ان کی بات سنی تھی کہ جی آپ دیکھیے گا 14 اگست کو عمران خان باہر ہوں گے. دس از ناٹ ہیپننگ ناؤ. یہ کہانی اب آگے ہی جائے گی. پرسوں اوبیسلی آپ جانتے ہیں 14 اگست ہے. اچھا جی, عمران خان کے وکیل علی اعجاز بٹر نے ایک ٹویٹ کی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جس طرح پاکستان کے باقی سیاستدانوں کے کیسز چلائے گئے, جس طرح ان کو عدالتوں سے ریلیف دیے گئے, جس طرح ان کو بہتر سہولیات کے ساتھ جیل میں رکھا گیا, عمران خان صاحب کے ساتھ سی کلاس والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. عمران خان بھی سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو وہ کلاس اور سٹیٹس جیل میں قانون کے مطابق ملنا چاہیے. نواز شریف صاحب کا ذاتی ڈاکٹر عدنان ہر ہفتے ان کو جیل میں ملنے جاتا تھا. عمران خان صاحب کے ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی اجازت ملنی چاہیے. آئی تھنک دیٹس اے فیئر ڈیمانڈ, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بالکل اگر ماضی کے اندر جو سابقہ وزیر اعظم تھے, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, اگر ان کو یہ فیسلٹیز دی گئی ہیں تو پھر عمران خان صاحب کا بھی حق ہے کہ ان کو یہ ملنا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو اب وہ جو راکھ اور وہ اس کی ساری سٹوری ہے, دنیا ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا ہے. میں کریڈٹ دینا چاہوں گا دنیا ٹی وی کو کیونکہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے.
انہوں نے جی خبر چلائی چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی اندرونی کہانی. بشرا بی بی نے گرفتاری کے لیے جانے والے پولیس افسران کو دھمکیاں دیں. پولیس نے عمران خان کا موبائل اور سامان تحویل میں لیا تو بشرا بی بی نے پولیس افسر سے بدتمیزی کی. سامان تحویل میں لینے پر بشرا بی بی نے سینئر پولیس افسر کو بغیرت کہا. پولیس افسر جب صندوق کھولنے لگا تو بشرا بی بی نے کہا تمہارا وضو نہیں، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. پولیس افسر نے جواب دیا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں میرا وضو نہیں. پولیس ذرائع کے مطابق صندوق کے اندر سے تعویذ، یہ تو ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ابھی کچھ دن پہلے کہی تھی بات، صندوق کے اندر سے تعویذ اور کاغذوں کی راکھ ملی. صندوق کے اندر سے کچھ ایسے کاغذ بھی ملے جس کی تحریر پڑھی نہیں جا سکتی. اب یہ جو خبر تھی نا کہ تحریر اس کی کاغذ ایسے ملے جس کی تحریر پڑھی نہیں جا سکتی، میں نے آج تک کوئی ایسے کاغذ نہیں دیکھے جس کی تحریر پڑھی نہ جا سکتی ہو. میرے تو آج تک کوئی ایسا صفحہ گزرا ہی نہیں میری آنکھوں کے سامنے سے جس میں آپ تحریر پڑھ نہ سکتے ہو، ہے نا. کتنی حیران کن بات ہے یہ، کتنی عجیب بات ہے. اچھا کاغذ کو کوئی نہیں دکھایا گیا ایسے کون سے کاغذ تھے یا کیا تھا. جس طرح ڈائری دکھا دی گئی کہ ڈائری کا کوئی ایک صفحہ دکھا دیا گیا، وہی سارے چینلوں کے اوپر چل رہا تھا اور اس کے اوپر بڑی بڑی ٹرانسمیشنز ہو گئی، ڈائری لب گئی. تو ابھی تک ان تعویذوں کا اور کاغذوں کی راکھ کا اور صندوق کے اندر سے یہ جو ایسے کاغذ ملے جس کی تحریر پڑھی نہیں جا سکتی، اس کی کوئی ڈیٹیلز اب تک بس مزید سامنے، بس اتنا ہی رپورٹ ہوا ہے. تو وہ کڑی جو سٹارٹ ہوئی تھی کامران خان صاحب سے اور اس کے بعد ڈائری تک گئی، اب کاغذوں کی راکھ تک آ گئی اور ایسے کاغذوں تک آ گئی ہے جو آپ پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے. پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹر نے جناح ہاؤس پر حملہ اور گراؤ کیس کی سماعت کی. اس دوران خدیجہ شاہ، سلمی جاوید سمیت دیگر خواتین ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. تفتیشی افسر نے خواتین ملزمان کی جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کرتے ہوئے استدعا کی کہ مقدمے کے چلان تیاری کے مرحلے میں کچھ مہلت دی جائے. عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 دن کی توسیع کر دی. تو خدیجہ شاہ مزید 14 دن واسطے اندر، اور ملزمان کو 26 اگست کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کافی دیر ہو گئی ہے اور یہ بار بار ان کے جوڈیشل ریمانڈ جو ہے نا اس میں توسیع ہوتی جا رہی ہے. جبکہ ویسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل جب ہو جائے نا کسی کا تو پھر جلدی ہی ضمانت بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ ان خواتین کا جوڈیشل جو ہے آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہی 9 مئی کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 14 دن کی توسیع کر دی گئی ہے اور انہیں بھی 26 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اعجاز چودھری پر 9 مئی کو گاڑیاں چلانے کے 2 مقدمات ہیں، یہ ان کے اوپر 2 مقدمات یہ بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خیبر پختونخوا عاطف خان کے بیٹے کو پشاور سے حراست میں لے لیا گیا ہے. نائب صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ظاہر شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایف آئی اے نے رہنما پی ٹی آئی عاطف خان کے بیٹے کو پشاور ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا ہے. تاہم ایف آئی اے کی جانب سے اس حوالے سے کسی قسم کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. دوسری طرف افتخار دورانی صاحب جو ہیں موسٹ پرابلی گھر واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ محفوظ ہوں، دعاؤں اور نیک خواہشات پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ایک خبر جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے. اچھا جی، علی محمد خان صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنہیں 8 دفعہ گرفتار کیا گیا تھا، وہ اب ٹاک شوز کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں. کل وہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، ان سے سوال کیا گیا، شہزاد اقبال صاحب نے سوال کیا آپ کی گرفتاری بار بار کیوں ہو رہی تھی؟ علی محمد خان صاحب نے کہا شاید میں ان کو پسند آ گیا تھا. ان سے سوال ہوا کوئی ایسا مطالبہ تھا جو آپ سے بار بار کیا جا رہا تھا اور آپ وہ مطالبہ پورا نہیں کر رہے تھے اس لیے آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا؟ علی محمد خان صاحب نے کہا شہزاد بھائی آپ سمجھدار آدمی ہیں، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے شہزاد، باغ تو سارا جانے ہے، لیکن بہرحال اللہ نے سرخرو کیا. تو علی محمد خان صاحب نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی میرے خیال میں بہت کچھ کہہ دیا. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ علی محمد خان صاحب نے جو ڈیمانڈیں کی جا رہی تھی وہ مانی یا نہیں مانی. بہرحال ہیں تو وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کی ہے تو، لیکن اب وہ باہر آ چکے ہیں. وسیم بدامی صاحب کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا کل رات کو، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جیل کی صعوبت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے کرم سے اللہ نے جیل میں عزت سے رکھا، کوئی جسمانی تشدد یا تذلیل کا نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن جیل کا ایک امتحان بہرحال ہوتا ہے. جہاں تک سائفر کا تعلق ہے، اس پر 2 سب سے پاورفل کمیٹیاں جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کی وہ بیٹھی ہیں، ایک خان صاحب کے نیچے ایک میاں صاحب کے نیچے، دونوں میں اس وقت کے چیف صاحب بھی تھے اور ڈی جی آئی بھی تھے. دونوں کمیٹیز نے ایک ہی بات کی، بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے اور ڈیمارچ کیا گیا اس ملک کے، جو مناسب طریقہ تھا وہ کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کچھ ہوا تھا باہر سے اور بلیٹنٹ ہوا تھا. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کس نے کس کے کہنے پر کیا، میں آپ کو بتاؤں پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک. اس کا وزیر اعظم، اس کا صدر، اس کا چیف آف آرمی اسٹاف یا اس کا چیف جسٹس کبھی بھی غیر محب وطن شخص نہیں ہو سکتا.
ہاں ڈفرینس آف اوپینین آپ کا ہو سکتا ہے. سوال ان سے کیا گیا کہ پاکستان کا سپہ سالار کسی دوسرے ملک کے کہنے پر اپنے ملک کی حکومت گرا سکتا ہے, کیا باجوہ صاحب نے گرائی یا نہیں گرائی؟ تو علی محمد خان صاحب نے کہا یہ تو آپ بہت عجیب سا سوال کر رہے ہیں. تو بدامی صاحب نے کہا یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ کے لوگ بیچ رہے ہیں پچھلے 15 مہینے سے, میں تو وہ جملہ دہرا رہا ہوں. علی محمد خان نے کہا پاکستان کا صدر, وزیر اعظم اور آرمی چیف ہمیشہ وہی کرے گا جو ملک کے مفاد میں ہو, وہ کبھی غیر محب وطن ہو ہی نہیں سکتا. کوئی غیر محب وطن شخص ہمارے ملک کے اہم عہدوں تک نہیں پہنچ سکتا. اٹ از ناٹ اے بنانا ریپبلک. تو علی محمد خان صاحب انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب اس قسم کی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہی اصل مدعا ہے نا, یہی سودا تو یہی ہے جو عمران خان صاحب بیچ رہے تھے. پھر ان سے سوال ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ میرے چیئرمین کو پولیس نے تھوڑی اٹھایا تھا, میرے چیئرمین کو تو رینجرز نے اٹھایا تھا جو نیم فوجی دستہ ہوتا ہے, تو پھر احتجاج بھی تو جی ایچ کیو پر ہونا تھا اور کہاں ہونا تھا, تو یہ دلیل آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یا غلط؟ اس پہ انہوں نے کہا میں تو اس بات پر بہت زیادہ کلیئر ہوں, چاہے کوئی کچھ بھی کہے, سیاست کا اور سیاسی احتجاج کا فورسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے آپ کا جتنا بھی گلا ہو, آپ پریس کلب کے سامنے جا سکتے ہیں, جائیں وہاں پر جا کر کریں, آپ عوامی جگہ پر جا کر کریں, کیونکہ بنیادی طور پر سیاستدان, اداروں اور عوام کے بیچ ایک رابطہ ہوتا ہے. تو پھر ان سے سوال ہوا تو جو دلیل میں نے دی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ علی محمد خان نے کہا کسی بھی صورت میں ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں اور دفاعی تنصیبات ہیں اس پر کسی سیاسی مقصد کے لیے کسی کا جانا بنتا نہیں ہے, اور نہ کبھی ماضی بعید میں ہوا, یعنی کہ ریسنٹ پاسٹ میں کبھی نہیں ہوا, اور نہ کبھی مستقبل میں ہونا چاہیے. آپ جو بات کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. تو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے, علی محمد خان صاحب نے اختلاف کیا ہے کہ اگر فوجی تنصیبات کے سامنے احتجاج کا پروگرام بن بھی گیا تھا اور یہ کیا بھی گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, تو یہ غلط کیا گیا. ایسا کوئی احتجاج جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے سامنے کم از کم نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ بے شک آپ کریں. احتجاج کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, جناب شیخ رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا 13 اگست رات انشاءاللہ 11 بجے میں لال حویلی کے باہر قوم سے خطاب کروں گا. تو کل رات کو جو ہے شیخ رشید صاحب لال حویلی کے باہر بڑی دیر کے بعد کسی جلسے سے جو ہے وہ خطاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اٹ ول بی ورتھ واچنگ کہ وہ کیا کہتے ہیں. ٹی وی پہ آنا تو انہوں نے تقریباً چھوڑ دیا ہے, آج کل ٹی وی کے اوپر نہیں آتے. انہوں نے کہا اگر ضرورت پڑی تو آج شام بھی ایک ٹویٹ جاری کروں گا, کیونکہ میرے گھر کے نزدیک اور میرے رشتہ داروں اور میرے ملازموں, اور جس طرح یہ میرے رات کو 2 ملازم اٹھا کر لے گئے ہیں, ان کو لاپتہ کر دیا ہے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے اور جسے انتقامی سیاست کا عروج سمجھا جائے گا, لیکن بالآخر یہ شکست کھائیں گے. تو شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ ایک دفعہ ایکٹیو ہو گئے. اب میں جانتا ہوں کہ آپ بے تاب ہو رہے ہوں گے کہ بھائی وہ کون سی اداکارہ ہے جو سیاستدان بھی ہے اور اسے قید کی سزا سنا دی گئی ہے. تو جناب وہ ہیں بھارتی اداکارہ جیا پرادھا. اب جو ہماری نئی پود ہے شاید وہ جیا پرادھا کے نام سے زیادہ واقف نہ ہو, اسی تو ان بڈھے ہو رہے ہیں, ظاہری گل ہے پرانے ہو گئے ہیں. تو جو لوگ 70s 80s اور 90s بلکہ 80s تک میرے خیال میں وہاں تک کی جنہوں نے فلمیں دیکھی ہوئی ہیں, تو جیا پرادھا جو ہیں وہ بڑی ایک مشہور اداکارہ تھیں بھارت کی. اب تو ایکٹنگ نہیں کرتی وہ اس کے بعد, لیکن وہ پھر سیاست میں آ گئی تھیں. تو ان کو بھی جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی ہے اور 6 ماہ قید کی سزا ان کو سنائی گئی ہے, اور انشورنس فراڈ کا ان کے اوپر الزام لگایا گیا. ان کی اپنی کمپنی کے اندر سے ایک ملازم نے جو ہے وہ یہ الزام لگایا تھا کہ جی ہماری تنخواہوں سے انشورنس کے پیسے جو ہے وہ ان کی ہماری کمپنی جو ہے وہ کاٹ رہی ہے, لیکن آگے جو گورنمنٹ کی جو انشورنس ہوتی ہے, انشورنس کمپنی کو جو پیسے دینے ہوتے ہیں ان کو یہ پیسے آگے ٹرانسفر نہیں ہو رہے. ہماری سیلریوں میں سے کٹ رہے ہیں لیکن آگے ٹرانسفر نہیں ہو رہے, اور کانسیکوینٹلی ہمیں انشورنس بھی نہیں مل رہی. تو اس کے یہ جو کمپنی تھی اس کی مالکن جو ہیں وہ جیا پرادھا تھی. تو جیا پرادھا کو جو ہے وہ جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور 6 ماہ قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے. ویسے ہی میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا پاکستان میں اداکار قید ہو رہے ہیں اور وہاں پہ اداکارائیں قید ہو رہی ہیں. جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, ڈونٹ ٹیک دیٹ سیریسلی. تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.